شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 6 خارجی ہلاک ISPR کے مطابق کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی 5 خارجی جہنم باسل KP میں 2 الگ کارروائیوں میں بھارتی سپانسرڈ 11 خارجی مارے گئے۔ ہلاک خارجی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری۔ آپریشن نظم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ ایران میں 2 ہفتوں سے حکومت مخالف مظاہرے 100 سے زائد شہروں تک پھیل گئے۔ 48 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، 2200 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ ایرانی حکام نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ VPN کے ذریعے بھی رسائی ناممکن۔ کرنسی کی قدر میں کمی اور مہنگائی کے باعث شروع ہونے والا احتجاج ملک گیر احتجاجی مظاہروں میں تبدیل۔ ترکیہ اور UAE نے ایران کے لیے فلائٹ آپریشن بند کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سخت رد عمل، کہتے ہیں کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہریوں کو اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید۔ ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں عوام کو قتل کیا گیا تو سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی۔ مزید کہا اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے، ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرائے جانے کا تذکرہ۔ کہا پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کے علاوہ تاریخ میں کوئی زیادہ مستحق نہیں کہ اسے نوبیل انعام ملے۔ تعریف نہیں کر رہا لیکن کسی اور نے یہ جنگیں ختم نہیں کیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا اوباما کو نوبیل انعام ملا، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کیوں ملا۔ اوباما کو ابھی بھی علم نہیں انہیں نوبیل انعام کیوں ملا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور وہ ایک بڑے صدر تھے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس کا ایران میں پرتشدد مظاہروں پر اظہار تشویش۔ تینوں ممالک کے مشترکہ بیان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مظاہرین کی ہلاکت پر سخت الفاظ میں مذمت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حکام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان اور مال کا تحفظ کریں۔ شہریوں کو اظہار رائے اور پرامن اجتماع کی آزادی بغیر کسی خوف یا انتقامی کارروائی کے فراہم کی جائے۔ ایرانی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرے، تشدد سے باز رہے، شہریوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کا مکمل احترام یقینی بنائے۔ پرامن احتجاج کو طاقت سے دبانے کی کوششیں ناقابل قبول۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی کا راج۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند، یخ بستہ ہواؤں اور خنک فضا نے اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر حصوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ بالائی علاقوں میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر گیا۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M14 ہکلا DI خان، M14 انجرا سے دریائے سندھ تک دھند کے باعث بند۔ موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان، M5 ملتان سے ظاہر پیر اور روہڑی، موٹر وے M2 لاہور سے بلکسر، M3 فیض پور سے جڑابالہ تک دھند کے باعث بند۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے گزشتہ روز اسکول پیر سے ہی کھلنے کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ سردی بڑھنے پر چھٹیاں بڑھانے سے متعلق سوشل میڈیا پر پول رکھ لیا گیا، جس میں 86% لوگوں نے تعطیلات کو مزید بڑھانے کے حق میں ووٹ دیا۔ اسماگ میں کمی کے اثرات۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور آج 15ویں نمبر پر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 157 ریکارڈ۔ ماہرین کی شہریوں سے ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ حکومت میں پنجاب کی بروقت کارروائیاں۔ اسماگ کنٹرول اقدامات مزید سخت۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عوامی تعاون سے ہی اسماگ کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے۔
امریکہ فوری طور پر وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت شروع کرے گا۔ اب تیل کمپنیاں وینزویلا کی بجائے براہ راست امریکہ سے ڈیل کریں گی۔ کاروبار فوری طور پر شروع کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔ امریکی تیل کمپنیوں کو مکمل سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی۔ امریکی صدر کی نائب صدر اور وزیر خارجہ کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں امریکی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے اہم ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا اگلے ہفتے تیل کمپنیوں کے ساتھ ایک اور اہم اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری پر غور کیا جا رہا ہے۔ وینزویلا کی تیل صنعت کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے جامع حکمت عملی پر بات ہوگی۔ وینزویلا کی جانب سے کل امریکہ کو 30 ملین بیرل تیل فراہم کیا گیا۔ ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے امریکی اقدامات مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ لکھا، امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ امریکی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قوانین کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ روس یا چین اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس اور چین کو واضح پیغام۔ کہا، اس علاقے پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے اور گرین لینڈ کے لیے رقم پر ابھی بات نہیں ہو رہی۔ اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ مزید کہا، ڈنمارک پر ڈیل کرنا چاہیں گے۔ ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا۔ ہم ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ وینزویلا میں فوجی ایکشن نے امریکہ کو مزید محفوظ اور طاقتور بنا دیا۔ امریکہ میں منشیات کی سپلائی روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ آپریشن بہترین طریقے سے انجام پایا۔ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، صدر ٹرمپ کے تمام اقدامات امریکی عوام کے مفاد میں ہیں۔ وینزویلا کے وسائل کو مارکیٹ فراہم کریں گے تاکہ ان کے عوام کو فائدہ ہو۔ وینزویلا کے عوام کا پیسہ انہیں کے لیے ہوگا، قابض حکمران کے لیے نہیں۔ اور OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں امت مسلمہ کو درپیش اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر غور کیا جائے گا۔ اسلامی ممالک کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورہ صومالی لینڈ کی مذمت، صومالیہ سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیل سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 22 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور OIC نے دستخط شدہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔